بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو ایک صیغہ دیا تھا انظرنا نا، اس ویڈیو کے آخر کے اندر بھی آپ کو ایک صیغہ دیا جائے گا، یہ ابھی دے دوں، ویڈیو آخر میں دیتا ہوں، ویڈیو آخر کے اندر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ اب یہ صیغہ حل کر لیتا ہوں پہلے، پھر آخر کے اندر آپ کو صیغہ دوں گا، بڑا وی آئی پی صیغہ ہے۔ خیر، ابھی اس کے اندر مسئلہ کیا پیش آ رہا تھا، صیغہ کون سا ہے یہ؟ انظرنا، انظرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر پہلا سوال یہ ہو کہ میں نے یہاں پہ تو حمزہ کے ساتھ کوئی اعراب نہیں لگایا، یہاں پر حمزہ کے اوپر میں نے ضمہ لگا دیا، پیش لگا دیا، کیوں؟ تو دیکھو یہ پیش یہاں پر اعراب اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی درمیانے کلام کے اندر آتا ہے تو حذف ہو جاتا ہے، لیکن اگر حمزہ وصلی شروع کے اندر آ جائے تو حمزہ وصلی کے اوپر اعراب آتا ہے، صحیح ہے۔ اب اعراب کون سا آئے گا؟ تو تیسرا حرف دیکھیں گے، حمزہ وصلی آتا ہی جب پہلا حرف یعنی کہ یہ حرف جو ہے ساکن ہو، یہ حرف ساکن تو ہم نے شروع کے اندر حمزہ وصلی لگا دیا۔ اب تیسرا حرف دیکھیں گے کہ تیسرا حرف کے اوپر اعراب کون سا ہے۔ اگر اعراب کے اندر ضمہ ہو تو شروع کے اندر حمزہ وصلی مضموم لگاتے ہیں، اور اگر ضمہ نہ ہو، کوئی سا بھی اعراب ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، ضمہ نہ ہو تو شروع کے اندر حمزہ وصلی مکسور لگاتے ہیں۔ خیر یہ تو آپ نے ایک تو زائد بات ہوگی جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ صیغہ کون سا ہے؟ انظرنا ہے۔ اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث حاضر فعل امر کا صیغہ ہے۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، انظر، انظرا، انظرو، انظری، انظرا، انظرنا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انظرنا فعل امر والا جمع مؤنث حاضر والا صیغہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انظرنا اور وہ ہے انظرنا، یعنی کہ اس کے نون کے بعد الف ہے اور اس کے نون کے بعد الف نہیں ہے، خالی نون لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل امر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ ہے فعل امر واحد مذکر حاضر۔ آپ بولو گے واحد مذکر حاضر کیسے ہے جبکہ اس کے آخر کے اندر نا ضمیر ہے؟ تو میرے دوستو میری بات سمجھو کہ یہ جو ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ ضمیر منصوب متصل۔ فعل کے آخر کے اندر ضمائر آتی ہیں، فعل کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے، فعل کے آخر کے اندر بھی ضمیر آتی ہے، منصوب متصل ضمیر آتی ہے۔ اگر فعل کے ساتھ ضمیر ہو اور وہ مرفوع ہو تو وہ فاعل ہوتی ہے، اور اگر منصوب ہو تو مفعول ہوتی ہے۔ خیر نحو کی بات ہے، یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل، جہاں پر نحو کے اندر ضمیروں کا بیان ہے مبنی کے ساتھ، وہاں پر پوری بحث لکھی ہوئی ہے ضمیروں کی کہ فعل کے ساتھ مرفوع متصل بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ منصوب متصل بھی آتی ہے، اسی طرح اسم کے ساتھ مجرور متصل بھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ ضمیر تفصیل وہاں پر لکھی ہوئی ہے، وہاں پر جا کر دیکھ لینا۔ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور جب ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ آتی ہے تو ہم اس ضمیر کو ہٹا کر پھر صیغہ حل کرتے ہیں، اس ضمیر کو ہٹا کر پھر صیغہ حل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ضمیر ہٹا دی، اب صیغہ کون سا ہو گیا؟ انظر، انصر ہو گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل کے آخر کے اندر جو ضمیر آتی ہے اگر منصوب متصل ہو تو پھر اس کو حذف کرنے کے بعد صیغہ حل کرتے ہیں، اور اگر مرفوع متصل ہو تو اس کے ساتھ صیغہ حل کرتے ہیں، جیسے کہ ضربتو، ضربنا، اس کے ساتھ صیغہ حل کر دیں گے، اور اگر ضربنا ہوگا تو پھر نا کو ہٹا کر صیغہ حل کریں گے۔ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ ضربنا، 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 صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا یہ نا، یہ مرفوع متصل ہے، کون سی ہے؟ مرفوع متصل۔ اگر آپ صیغہ پڑھو، گردان پڑھو ضربہ سے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، یہ کیا ہے؟ ضربنا۔ اور ایک صیغہ بنتا ہے ضربنا، ضربنا، اس کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا اب یہ ضمیر یہ منصوب متصل ہے، کون سی ہے؟ منصوب متصل، صحیح ہے۔ اس کے اندر نا کو ہٹا کر پھر صیغہ حل کریں گے۔ یہ ہو گیا متکلم کا صیغہ، یہ ہو گیا ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نحو کے اندر جاؤ تو وہاں پر یہ مثال آپ کو نظر آئے گی، ضربتو، ضربنی، ضربنا، دیکھو یہ ضربنا آئی ہے، نحو کے اندر وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ خیر اگلا ہمارا نیا صیغہ کون سا ہے؟
جو میں آپ کو کل دوں جو آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر حل کر کے لانا، اگر ابھی ہو جائے تو اگر آپ کو معلوم ہو تو لکھ دینا نیچے کمنٹ کے اندر. قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. صیغہ کون سا ہے؟ آخری. آخری صحیح ہے، یہ صیغہ ہے. آپ بولو گا صیغہ تو آسان ہے، صیغہ تو آسان ہے. اکرم، اکرما، اکرمو، الامر من باب فعل کا اکرم، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، آخذ، آخذہ، آخذو، آخذی. آپ یہ بولو گے، لیکن یہ بولنا نہیں. صحیح ہے، ہاں یہ بولنا نہیں. چلو خیر، اگلی ویڈیو میں حل کر کے لانا. اگلی ویڈیو کے اندر اگر آپ معلوم ہو تو یہ جواب دے لو. کوشش کر کے تحقیق کیا کرو سیکھو کی. جو میں دیتا ہوں نا، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے گا آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کرو اور جو آئے تو فوراً دیکھ لو، بلکہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ تحقیق کرو اس سیکھے کی. سیکھے کی تحقیق کرو، اپنے استاد سے پوچھو، کتابوں کو دیکھو، تھوڑا دماغ لگاؤ، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھو، یہ سب کچھ کرو. پر آخر کے اندر جا کر پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو آپ میری ویڈیو دیکھ لو. یہ چیز کیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے آپ ویڈیو دیکھ لو، نہیں. طریقہ پڑھائی کا یہ ہے کہ پہلے مطالعہ ہوتا ہے، پھر استاد کا سبق ہوتا ہے، پھر تکرار ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں: مطالعہ، استاد کا سبق، تکرار. تو یہ میں آپ کو مطالعہ کرنے کے لیے دے رہا ہوں، یا مطالعہ کر کے لاؤ، پھر سبق ہوگا، پھر آگے جا کے تکرار کرنا ہے اپنے دوستوں سے سیکھا پوچھو امتحان کے طور پہ. جس طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امتحان کے طور پہ، اپنے دوستوں سے امتحان کے طور پہ سیکھا پوچھو کہ یار یہ سیکھا بتاؤ. چیلنج دو اپنے دوستوں کو تاکہ وہ بھی جستجو کریں اس کے اندر. میں جو ہوں نا، میں ابھی بھی اپنے دوستوں سے سیکھا پوچھتا ہوں. میں ابھی جو ہے وہ کل لڑکے سے سیکھا پوچھا، میں نے کہا حل کر کے لاؤ. 3-4 دن بعد وہ سیکھا حل کر کے لایا، لیکن وہ حل کر کے لایا وہ. جبکہ وہ لڑکا کون سا ہے؟ وہ لڑکا درجہ سادسہ کے اندر ہے، 6 درجے کے اندر، لیکن وہ پھر بھی سیکھا حل کر کے لایا. کیوں؟ چیلنج دیا تھا. چیلنج دو دوستوں کو. جس طرح میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں نا کہ یہ حل کر کے لاؤ، چیلنج یہ حل کر کے لاؤ آپ کے لیے. آپ یہ حل کر کے لاؤ، بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ لوگوں کا ظرف پڑھائی کا جو استعداد ہے وہ آپ لوگوں کی بڑھے گی. صحیح ہے، اتنی بات کافی ہے. چلو صحیح. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.